السلام علیکم دوستوں، بے مشل شہادت یعنی کہ بے مثال شہادت اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے آج تک سب سے بڑی بے مثال شہادت، سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت کس نے برداشت کی اسلام کے لیے، اور سب سے بڑا شہادت کا درجہ شہیدوں میں کس کا ہے؟ چلیے میں بتاتی ہوں کہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے بے شمار مسلمان اب تک شہید کیے گئے ہیں، مگر ان تمام لوگوں میں سے سب سے بڑا شہیدی کا درجہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بے مثل شہادت ہے دوستوں، کہ آپ جیسی مصیبت کسی دوسرے شہید نے نہیں اٹھائی ہوگی۔ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، اس حال میں کہ آپ کے تمام رفقا، عزیز و وقار و اہل عیال بھی سب بھوکے پیاسے تھے اور چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ در حقیقت ہے کہ آج تک بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں اسلام کے لیے، لیکن جس طرح سے حضرت امام عالی مقام کو اذیت ملی، پریشانیاں اٹھائیں آپ نے، آپ کے یہاں تک آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں نے بھی یہ اذیت کو برداشت کیا ہے دوستوں، یہ آپ کے لیے اور زیادہ مصیبت کی بات تھی، کہ اس لیے کہ انسان اپنی بھوک اور پیاس تو برداشت کر لیتا ہے دوستوں، لیکن اہل و عیال اور خاص کر کے چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس اسے پاگل بنا دیتی ہے۔ حقیقت ہے اگر ہم کو بھوک لگتی ہے تو ہم لوگ تو ایک بار برداشت کر لیں گے دوستوں، لیکن جب ہمارے گھر کے کسی چھوٹے بچے کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کس طرح سے اس کو دور کیا جائے، اس کی پریشانی کو۔ سوچیے کہ حضرت امام عالی مقام کے اوپر کس طرح سے اذیت گزری ہوگی، کس طرح آپ پریشان ہوئے ہوں گے، اور جب پانی کا وجود نہیں ہوتا ہے دوستوں تو پیاس کی تکلیف بھی کم ہوتی ہے، لیکن جہاں پانی کی بہات ہو یعنی پانی موجود ہو، جیسے عام لوگ جسے ہر طرح سے استعمال کر رہے ہوں، اور یہاں تک کہ جانور بھی اس پانی سے سیراب ہو رہے ہوں، مگر کوئی شخص جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو اسے نہ پانی پینے دیا جاتا ہو، اور تو یہ اس کے لیے زیادہ تکلیف کی بات ہوتی ہے دوستوں۔ در حقیقت ہے کہ اگر ہم کو پیاس لگی ہے اور پاس میں پانی نہیں ہے تو ایک بار انسان کو برداشت ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پہ پانی موجود ہے اور ملتا نہیں ہے تو کس طرح سے پریشانی ہوتی ہے، اور جب پیاس لگتی ہے تو ہم لوگ گھنٹے 2 گھنٹے کی پیاس برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے، لیکن آپ حضرت امام عالی مقام 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے، وہ بھی اس جگہ جہاں پہ پانی موجود تھا، سب استعمال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ پانی نہیں تھا، کہ ان لوگوں نے منع کر رکھا تھا، کافروں نے، مشرکوں نے۔ اور میدان کربلا میں یہی نقشہ تھا دوستوں کہ آدمی اور جانور سبھی لوگ دریائے فرات سے سیراب ہو رہے تھے، مگر امام عالی مقام اور ان کے تمام رفقا پر پانی بند کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ اپنے بیماروں اور چھوٹے بچوں کو بھی ایک قطرہ پانی نہیں پلا سکتے تھے۔ اس کی قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت۔ حقیقت ہے یہ کہ دریائے فرات سے جانور بھی استعمال کرتے تھے، انسان بھی استعمال کرتے تھے، لیکن پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، اور پھر غیر اگر ایسا کرے تو تکلیف کا احساس کم ہوگا دوستوں۔ اور یہاں حال یہ تھا کہ کھانا پانی روکنے والے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اور ان کے نانا جان یعنی کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام عالی مقام کے آپ نانا جان ہیں، نانا جان کا
اسم غرامی اذانوں میں بلند کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کا نام، یعنی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اذانوں میں نام بلند کرتے ہیں، مگر نواسے پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اگرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی پانی بند کر دیا گیا تھا دوستو، مگر وہ اپنے گھر اور اپنے وطن میں تھے، اور یہاں حال یہ تھا کہ حضرت امام علی مقام اپنے گھر سے دور بے وطن ہیں آپ، اس کے ساتھ ساتھ تیز دھوپ، تپتی ہوئی زمین اور گرم ہواؤں کے تھپیڑے بھی ہیں، اور آپ کو یہ اندیشہ بھی تھا، یعنی کہ حضرت امام علی مقام کو یہ پتہ بھی تھا کہ میری شہادت کے بعد میرا تمام ساز و سامان لوٹ لیا جائے گا، خیمہ جلا دیا جائے گا، مستورات بے سہارا ہو جائیں گے، یعنی میرے بچے اور میرے اہل بیت بے سہارا ہو جائیں گے اور انہیں قید کر لیا جائے گا۔ اب ان حالت میں اگر کوئی رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست پڑ جاتے، لیکن اور اپنی گردن وہ جھکا دیتا دوستو، لیکن شیدا الشہید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشائب و علام کے ہجوم میں بھی باطل کے مقابلے صبر و رضا کا پہاڑ بن کر قائم رہے۔ آپ سوچئے دوستو، اس طرح کی اذیت آپ کو دی جا رہی تھی، اتنا ستم تھا آپ کو، اور یہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد میں ساز و سامان لوٹ لیا جائے گا، خیمہ جلا دیا جائے گا، اور میرے عزیز و وقار اہل بیت بے سہارا ہو جائیں گے اور انہیں بھی قید کر لیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور آپ کافروں کے مقابلے کھڑے رہے، آپ ڈٹ کر پہاڑ بن کر قائم رہے۔ آپ نے جنگ کی اور آپ کے پائے استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ باقاعدہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، یہاں تک کہ 73 زخم کھا کر شہید ہو گئے آپ، اور پھر آپ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندی گئی۔ استغفر اللہ۔ حضرت امام علی مقام کو شہادت کے بعد میں آپ کا سر مبارک الگ کر دیا گیا اور آپ کی لاش مبارک کو، آپ کے جسم مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندوایا ان لوگوں نے۔ آپ کی یہ شہادت بے مثل شہادت ہے، جس سے یزید کو مردہ کر دیا، جس نے یزید کو مردہ کر دیا، اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو پھیلا دیا، پوری کل کائنات میں اسلام کو بچا لیا۔ یہ حضرت امام علی مقام کی شہادت دوستوں بے مثل شہادت ہے۔ بہت ہی زیادہ آپ کو اذیت ملی، تکلیف ملی، یہ تو سبھی کو پتہ ہے دوستوں کہ اس طرح کی اذیت کسی نے برداشت نہیں کی ہوگی دوستوں۔ اس لیے حضرت امام علی مقام کا درجہ شہیدوں میں بے مثل شہادت سب سے بڑی شہادت ہے آپ کی۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین شت حسین، دی پناہ اشد حسین۔